السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں شان رمضان افطار ٹائم اپنے میزبان محمد رضوان کے ساتھ ون سٹیپ آفیشیل نیٹ ورک پر۔ ناظرین، آج 22 رمضان المبارک 1441 ہجری ہے۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے کہ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد جو سرداران قریش تھے، ان کا رویہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو چینج ہوا، کیا وہ صحابہ کرام کے ساتھ بھی ان کا رویہ ویسا رہا یا ان کے ساتھ بھی رویوں کے اندر چینجز آئیں؟ میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح شامل گفتگو مذہبی اسکالر عطاء المصطفیٰ صاحب موجود ہیں۔ عطاء المصطفیٰ صاحب، آپ کا وقت دینے کا بہت شکریہ۔ اور میرے ساتھ جو ثناخان مصطفیٰ موجود ہیں، سید ریاض حسین شاہ صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ عطاء المصطفیٰ صاحب، آج ہم گفتگو کریں گے کہ ہم اس سے پہلے پروگرام کے اندر بات کر چکے ہیں کہ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد، وصال کے بعد، جو قریش کے سردار تھے، جو سرداران مکہ تھے، ان کا رویہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چینج ہوا۔ کیا یہ رویہ صحابہ کرام کے ساتھ بھی ان کا ویسا ہی رویہ تھا جس طریقے سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ برتاؤ کرتے تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابہ کرام کے ساتھ تو ان کا رویہ ظالمانہ وہ پہلے دن سے تھا۔ نبی کریم علیہ السلام پر دست درازی نہ کرنے کی سبب حضرت ابو طالب، لیکن کوئی اور شخص اگر اسلام قبول کرتا تو اس کو تو وہ مشکلات پہلے دن سے برداشت کرنا پڑتی۔ اگر کوئی سردار مکہ کے بڑے لوگوں میں سے کوئی شخص اسلام قبول کرتا تو اس کے پاس یہ لوگ چلے جاتے اکٹھے ہو کر، اور اس کو یہ دھمکی دیا کرتے کہ تو اگر واپس نہیں لے گا، اسلام کو نہیں چھوڑے گا، تو ہم تیرے متعلق یہ مشہور کر دیں گے کہ یہ شخص پاگل ہو چکا ہے، تیری کردار کشی کریں گے۔ اگر کوئی تاجر اسلام قبول کرتا تو اس کو کہتے کہ ہم تیرے خلاف پھر بائیکاٹ کر دیں گے، تیری تجارت بند ہو جائے گی۔ اگر غلاموں میں سے کوئی شخص اسلام قبول کرتا تو وہ تو چونکہ غلام ہوتے تو پھر ان کے ساتھ تو طرح طرح کے مظالم ان پر ڈھائے جاتے۔ تو یہ وتیرہ اور رویہ ان کا پہلے دن سے صحابہ کرام کے ساتھ رہا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار ابن یاسر، ان کے والد حضرت یاسر ابن عامر، ان کی والدہ حضرت سمیہ، اور دیگر صحابہ کرام، خود حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان ابن عفان، ان تمام کو وہ مشکلات، حضرت صہیب بن سنان رومی، یہ سارے لوگوں کو مشکلات برداشت کرنا پڑی۔ اگر حضرت عمار ابن یاسر کو ہم دیکھیں تو چونکہ آپ کے پورے خاندان کو یہ مشکلات برداشت کرنا پڑی۔ آپ کے والد حضرت یاسر بن عامر وہ بنیادی طور پر یمن سے تھے، وہاں سے وہ آئے تھے اپنے مفقود الخبر بھائی کو تلاش کرنے کے لیے۔ ان کا بھائی گم ہو گیا تھا، اس کو لینے کے لیے وہ آئے، تو ان کے دو بھائی بھی ساتھ آئے تھے تلاش کے لیے۔ بھائی مکہ میں آپ کو نہ ملا تو دونوں بھائی واپس چلے گئے، اور یاسر ابن عامر مکہ میں ہی ٹھہر گئے، یہاں پر آپ نے قیام کیا۔ ابو حذیفہ بن مغیرہ ایک شریف نسل سردار تھا مکہ کا، اس نے اپنی لونڈی سمیہ سے حضرت یاسر ابن عامر کا نکاح کر دیا، تو آپ یہیں پر رہنا آپ نے شروع کر دیا۔ اور آپ کو یہ سعادت ملی کہ اسلام کا جو ابتدائی زمانہ تھا، پہلے 3 سالوں میں آپ نے اسلام قبول کر لیا۔ آپ نے، حضرت یاسر ابن عامر نے، آپ کی زوجہ حضرت سمیہ نے، آپ کے دو بیٹے حضرت عبداللہ بن یاسر اور حضرت عمار بن یاسر، سب نے اسلام قبول کر لیا۔ تو طرح طرح کے مظالم ابو جہل آپ کو دیا کرتا، کیونکہ ابو حذیفہ جب دنیا سے چلا گیا تو اس کے بعد آپ ابو جہل کی غلامی میں، حضرت سمیہ ابو جہل کی غلامی میں آ گئی، تو طرح طرح کی اذیتیں دیتا۔ نبی کریم علیہ السلام کو حضرت عمار بن یاسر جا کر بتایا کرتے، یا رسول اللہ آج یہ ظلم ہوا، آج یہ ظلم ہوا، تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو صبر کی تلقین کرتے۔ حضور فرمایا کرتے، صبرن آل یاسر، صبرن آل یاسر، اے آل یاسر صبر کرو، فإن موعدکم الجنہ، تمہارے ساتھ جنت کا وعدہ کیا گیا۔ حضرت سمیہ پر مظالم کیے جاتے، حضرت یاسر ابن عامر پر مظالم کیے جاتے۔ حضرت عمار ابن یاسر کو تو لوہے کی زرہ پہنا کر وہ تپتی ہوئی ریت پر ڈال کر نیچے انگارے جلا دیا کرتے تھے، اتنی صحبتیں وہ دیا کرتے۔ حضرت سمیہ کو جب ابو جہل نے شہید کیا، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر حضرت عمار ابن یاسر نے بتایا تو حضور نے فرمایا کہ اے عمار ابن یاسر اور اہل یاسر صبر کرو، اللہ رب العزت کا تمہارے ساتھ جنت کا وعدہ ہے، وہ تمہیں جہنم کے عذاب سے دوچار نہیں کرے گا۔ پھر انہوں نے آ کر خبر دی، یا رسول اللہ یاسر ابن عامر میرے والد بھی شہید کر دیے گئے۔ حضور نے پھر فرمایا صبر کرو، حضور کی آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے۔ پھر انہوں نے آ کر بتایا، یا رسول اللہ عبداللہ ابن یاسر میرے بھائی بھی شہید ہو گئے۔ سید عالم نے پھر فرمایا، اے عمار ابن یاسر صبر کرو۔ نبی کریم علیہ السلام ان کو صبر کی تلقین کرتے رہے کہ عمار ابن یاسر صبر کرو، عمار ابن یاسر صبر کرو۔ اور حضرت عمار ابن یاسر
ان کے متعلق سید عالم فرمایا کرتے تھے، کیونکہ انہوں نے مشقتیں برداشت کی تھیں، ظلم برداشت کیے تھے، کہ عمار ابن یاسر وہ شخص ہے جس کی ہڈیوں کے گودے میں بھی اسلام بھرا ہوا ہے، جس کی ہڈیوں تک ایمان سے بھرپور ہے۔ اور سید عالم فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں تم جنت کی طلب کرتے ہو، الجنت تشتاق الی اربعۃ، ہم جنت کی طلب کرتے ہیں، ہم جنت تک پہنچ جائیں۔ حضور نے فرمایا 4 وہ ہیں کہ جنت خود جن کی طلب کرتی ہے، ایک عمار ابن یاسر ہے، ایک سلمان فارسی ہیں، ایک مقداد ہے، ایک علی شیر خدا ہے، جنت ان کی مشتاق رہتی ہے۔ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت فرمایا کرتے تھے حضرت عمار ابن یاسر سے، اور بعد کے صحابہ کرام بھی حضرت عمار ابن یاسر سے یہی محبت جو سید عالم فرمایا کرتے وہی رکھا کرتے۔ حضرت عمر ابن خطاب کا جب زمانہ آیا تو آپ نے حضرت عمار ابن یاسر کو کوفہ کا گورنر اور امیر بنا کر بھیجا، لیکن آپ دیکھیے کہ عمار ابن یاسر جنہوں نے سید عالم سے تربیت پائی تھی، کوفہ کے گورنر بنائے گئے، باوجود اس کے ان کا جو طرز زندگی تھا وہ وہی تھا جو سید عالم کے زمانے پاک میں تھا۔ آپ نہ صرف اپنے گھر کا سودا سلف خود خریدا کرتے، بلکہ اس کوفہ میں جتنے لوگ غریب ہوا کرتے ان کا سودا سلف خرید کر بھی ان کے گھروں میں پہنچایا کرتے۔ جنگ یمامہ میں آپ کا ایک کان کاٹا گیا تھا، جنگ کے دوران ایک کان آپ کا نہیں تھا، جنگ میں وہ راہ خدا میں کام آیا۔ آپ کوفہ کے بازار سے گزر رہے تھے تو ایک شخص پیچھے سے آیا اور اس نے آپ کو آڑ دلاتے ہوئے، غصہ دلاتے ہوئے کہا کہ اے کان کٹے شخص راستہ دے۔ حضرت عمار ابن یاسر نے اس کو مڑ کر دیکھا، وہ خوفزدہ کہ یہ تو گورنر کوفہ ہیں، تو آپ نے اس کو ہنس کر فرمایا کہ مجھے تو اس کٹے ہوئے، اے سلامت کان والے، اے عمدہ کان والے، تو مجھے اس کان کی آڑ کیوں دلاتا ہے؟ یہ کان تو راہ خدا میں کاٹا گیا۔ سبحان اللہ۔ یعنی ان کا جو مزاج تھا، ان کی جو برداشت تھی، وہ مکہ میں بھی وہی رہی، مدینہ میں بھی وہ رہی، جب وہ کوفہ کے گورنر بنے پھر بھی ان کے مزاج میں، ان کی برداشت میں کوئی کمی نہیں، کمی نہیں۔ تو حضرت عمار ابن یاسر ہوں، حضرت بلال حبشی ہوں، یہ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، بالکل ان کی زندگیاں ہمارے لیے نمونہ ہے، ہم ان کو اختیار کر کے اپنی زندگی کو وہ بنا سکتے ہیں جس کا اسلام نے تقاضا کیا ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر ہم اپنی جو ہماری زندگیوں کے ساتھ جتنی بھی اگر تکالیف آتی ہیں دین اسلام کی تبلیغ میں، تو ان کو برداشت کرنا چاہیے۔ ہمارے پاس یہ صحابہ کرام کی جو مثالیں ہیں، یہ تو انتہائی ایک انسان کو موٹیویٹ کرتی ہیں، یہ موٹیویشنل ایگزامپلز ہیں۔ آپ دیکھیں نا، اس قدر تکالیف تھیں کہ حضرت عمار ابن یاسر کو بسا اوقات وہ زرہ پہنا کر انگارے نہیں آگ جلایا کرتے تھے، آگ جلانا، اور سید عالم گزرے تو آگ جل رہی تھی، نیچے آگ جل رہی تھی، اوپر عمار ابن یاسر ہیں۔ حضور نے اس وقت فرمایا قلنا یا نار کونی بردن علی عمار ابن یاسر کما کنت علی ابراہیم، اے آگ عمار ابن یاسر پر اسی طرح ٹھنڈی ہو جا جس طرح تو ابراہیم علیہ السلام پر سے ٹھنڈی ہو گئی۔ تو اس حد تک تکالیف انہوں نے برداشت کی، اور نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے تعلق کو انہوں نے نہیں چھوڑا۔ والدہ بھی شہید ہوئی، اسلام کی پہلی شہید ہیں، باپ بھی شہید ہوئے، بھائی بھی شہید ہوئے، لیکن وہ سب کچھ لیکن وہ ثابت قدم رہے۔ شاہ صاحب آج کا کلام ہے ہمارے ناظرین تک۔ جی، آج اعظم چشتی صاحب بہت ہمارے پرانے سناخان تھے، اب اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اور بہت اچھے شاعر بھی تھے، ان کا لکھا ہوا ایک کلام پیش کرتا ہوں۔ ماشاء اللہ۔ تو شاہ خوباں تو جانے جانا، تو شاہ خوباں تو جانے جانا، ہے چہرہ ام الکتاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گایا کا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا، تو سب سے اول تو سب سے آخر، ملا ہے حسن دوام تجھ کو، تو سب سے اول تو سب سے آخر، ملا ہے حسن دوام تجھ کو، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، ہے
یوسف نو خود آپ تے وک جاندی مل لیندی نہ یوسف نو خود آپ تے وک جاندی اکھیاں دی بھی سک لیندی ٹھنڈ سینے چ پہ جاندی تک لیندی زلیخا جے تک لیندی زلیخا جے تصویر محمد دی کہندی نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے جہاں میں لاکھوں ہی دور بنتے جہاں میں لاکھوں ہی دور بنتے جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا کوثر بھی انہی کی ہے جنت بھی انہی کی ہے کوثر بھی انہی کی ہے جنت بھی انہی کی ہے سچ پوچھو تو اللہ کی رحمت بھی انہی کی ہے دونوں جہاں یارو ہے دونوں جہاں یارو جاگیر محمد کی بولو نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا ایک روز یوں جبریل سے کہنے لگے شاہ امم تم نے تو دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم آفاق کہاں گردیدم میرے بتاں ورزیدم بسیار خوباں دیدم لیکن تو چیزیں دیگری آقا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا اور سائنس صاحب کلام کا مقطع لکھتے ہیں کہ ہے تو بھی سائن عجیب انسان کہ خوف محشر سے ہے ہراساں ہے تو بھی سائن عجیب انسان کہ خوف محشر سے ہے ہراساں ارے تو جن کی ہے نعت پڑھتا ارے تو جن کی ہے نعت پڑھتا ارے تو جن کی ہے نعت پڑھتا وہی تو لیں گے حساب تیرا تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے چہرہ
الکتاب تیرا نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انتہائی خوبصورت کلام اور تذکرہ بھی تھا عاشق رسول حضرت عمار بن یاسر کا، تو اسی مناسبت سے کچھ اشعار بھی جو اسی نسبت کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کا مشکلات، اور پھر حضرت عمار بن یاسر، ایک جو آپ نے جو اس کا تسلسل باندھا، یہ عالم چشتی صاحب کے کلام کے اندر کچھ اور کلام میں نے ایڈ کیے ہیں، لیکن انتہائی خوبصورت انداز سے آپ نے ہمارے ناظرین تک یہ کلام پہنچایا۔ بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا، آپ دونوں حضرات نے پروگرام کے اندر وقت نکالا۔ ناظرین، آج کی اس افطار ٹائم رمضان، شان رمضان کا وقت اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے۔ اپنے میزبان محمد رضوان اور ون اسٹیپ آفیشیل نیٹ ورک کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔